رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ. اب تھک تو نہیں گئے؟ کوئی ناراضگی تو نہیں؟ چلو ایک بار درود پاک پڑھا ہے، ایک بار مزید پڑھیں گے، لیکن آپ نے پڑھ کے بتانا کہ ہم نے واقعی پڑھا ہے. ٹھیک ہے جی؟ بخل سے کام نہیں لینا. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص کے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ پھر بھی مجھ پہ درود نہ پڑے. ٹھیک ہے جی؟ ایک بار جی ذرا صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور. میں نے آپ سے پہلے پوچھا ہے کہ آپ تھکے تو نہیں؟ آپ نے کہا نہیں تھکے، لیکن درود تو آپ نے اس طرح پڑھا کہ آپ واقعی تھک گئے ہیں. ایک بار جی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، اللہ آپ کو سلامت لے. اتنے بخل سے کام نہ لیا. ہمیں تمہارے بڑوں نے سبق یہ دیا ہے، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان. دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان. اکھیاں بڑھائیاں سونے دے دیدار واسطے. تو دکھ کی بات یہ ہے کہ جس کام کے لیے اس نے زبان دی ہے زبان وہ کام ہی نہیں کرتی. ابھی میں کہوں نا کہ اٹھ کے ذرا کو کرکٹر لوگ کو بولو، سارے بول رہے ہیں. انہیں کہا نا اٹھ کے ذرا کو عمران خان کے خلاف بولنا ہے، سارے بولو گے. انہیں میں کہا نا ذرا نواز شریف کی تعریف چ بولنا ہے، سارے بولو. پتہ نہیں جب ان کے لیے بولنے کی باری آتی ہے تو کیوں نہیں بولتے. ٹھیک ہے، بولا کرو یار. اللہ کے بندوں، میرا تو پھر تقریر کرنے کو دل نہیں کرتا. جو میرے نبی پہ درود نہیں پڑھ سکتے میں ان کو کیا تقریر سنوں گا؟ تو ہم تقریر کرتے ہیں، ہم تقریریں بیچتے نہیں ہیں. میں کون سے آپ سے ٹوک کے آیا ہوں کہ میں نے سنانی ہے؟ نہیں سنتے تو جاؤ کام کرو اپنا جا کے. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، وقت تو جی آدھا گھنٹہ گزارنا کون سا کا کام ہے؟ میں نے گزار ہی جانا. ادھر کی پکڑوں گا ادھر کی پکڑوں گا، وہ گیا. یہ اچھا نہیں لگتا بندہ. نبی علیہ السلام کا نام لینے میں ایسا بندہ سستی اور ایسا بندہ بخل سے کام لے. اللہ آپ کہیں گے کہ بھائی مولوی پڑھے جاتے ہیں ہمیں پیچھے پہ گئے. بھئی آپ نے موڈ میں پڑھا ہے، آپ نے اپنی مرضی سے پڑھا ہے. اور میں یہ بھی کہوں گا، مجھے کون سا ڈر لگتا ہے کسی سے؟ میں ایڈی مچھیں بھی نہیں رکھی دی ہیں. میں یہ بھی کہوں گا اپنے آکڑ میں پڑھیں گے. لیکن پتہ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر محبوب فرماتے ہیں او انت مجنون. جب بھی پڑھنا مجھ پہ اس طرح پڑھنا دیکھنے والا سمجھے دیوانہ ہو گیا ہے. ایسے نہیں میاں آتا. اسی لیے تو پھر میں کہتا ہوں بھائی جو تم کر رہے ہو پھر تمہارے لیے یہ والا ہی حکمران بنتے ہیں. جو رویہ تم نے اختیار کر لی ہے نا تمہارے لیے یہی حکمران بنتے ہیں. کمینی کے لائق. جب آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے بولنا نہیں تو پھر چھتر مارنے کے لیے اس نے کوئی نہ کوئی تو تم پہ مسلط کرنا ہی ہے نا. کیونکہ اس نے اپنے محبوب سے وعدہ کر دی ہے. محبوب نے عرض کی تھی ربا میری امت دے چہرے نہ بگاڑی، نہیں بگاڑی. یا اللہ میری امت تے پتھر نہ برسائی، نہیں برساؤں گا. یا اللہ میری امت نو زمین سے نہ دھنسائی، نہیں دھنساؤں گا. نے کہا محبوب جب تیرے وفادار نہیں نہ رہیں گے پھر ان کو اتنی سزا میں ضرور دوں گا، انہی میں سے گندے ترین لوگوں کو میں ان پہ حکمران کر دوں گا. یہ سزا ہے ہم پہ. جس طرح کے ہمارے حالات ہیں ہمارے لیے صلاح الدین ایوبی نے آنا، ہمارے لیے محمود غزنوی نے آنا. جب آپ کہتے ہیں یا اللہ کو محمود غزنوی بھیج، وہ وکری بات ہے. آپ کے کان ہی بہرے ہو چکے ہیں، ہمیں آگے سے آواز سنائی دیتی ہے. وہ کہتے ہیں پہلے اپنے کام دیکھ. جب آپ کہتے ہیں نا محمد بن قاسم بھیج، آگے سے آواز آتی ہے. وکری بات آپ کو نہیں سنائی دیتی، ہم سنتے ہیں. وہ آگے سے کہتے ہیں پہلے اپنے کام دیکھ. بے وفا تیرے لیے محمد بن قاسم بھیجا.
تیرے لیے طارق بن زیاد بھیجوں؟ اللہ کے لیے طارق بن زیاد بھیجنا کون سا مشکل کام ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، لیکن آگے ہمارے لیے بھیجے وہ. اس لیے میں آپ سے بس اتنی گزارش کروں گا حضرت جی، اچھا دیں کہ بولنے کی باری ہے اللہ کو او انت مجنون. دکھ کی بات یہ ہے مجھے نہیں سمجھ آتی آپ کے نہ بولنے کی. وہ آپ سے تو اس نے کوئی امتحان نہیں مانگا، لیٹا لا کے کلین دے بھاگ کہن دیا پڑھ دو، کہنے وہ بھی نہیں پڑھنا. قربان نے حضرت بلال پہ جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھ دیا تھا. تم سے تو اس نے کوئی امتحان نہیں مانگا. تاڑے کو مکھن بھی نہیں کھاتا جان دیا، تم سے مکھن بھی نہیں کھایا جا رہا. لوہ کے چنے تو انہوں نے چبائے ہیں، بدر انہوں نے سجائی ہے، احد انہوں نے سجائی ہے، موتا انہوں نے سجائی ہے، حنین انہوں نے لڑی ہے، تبوک انہوں نے لڑی ہے، خیبر میں انہوں نے پڑھا ہے، خندق میں انہوں نے پڑھا ہے، کربلا میں انہوں نے پڑھا ہے. تمہیں تو کچھ مانگا ہی نہیں ہے. تو کہنے گے یہ اتباع کے بھی نہیں پڑھتا ہے. کہنے چلو پھر مرضی تاڑی ہے، پھر تمہاری مرضی. اس لیے تو کہہ دیا گیا نا جیسی عوام ویسے حکمران. پیٹ ٹپو بس یہ ہوگا 5 سال بعد بندے بدلیں گے، پڑھنی جوتیاں ہی ہیں حضرت. کیونکہ آپ جب بھی دعائیں مانگتے ہو وہ کہتی ہیں ہم پہلے کہہ چکے ہیں جیسی عوام ایسی عوام. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا اپنے رویے بدلو یار، خدا کا واسطہ. جب پڑھنے کی باری آئے، جب بولنے کی باری آئے، پڑھا کرو، بولا کرو. پڑھو ہم بلائیں کوری شہر الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا. ارے کون اینا دل ساڑ کے جو میں پڑھے ہیں جو پہلی بار پڑھ چھڑتے تھا ڈاکی جانا میرا دل ہی ساڑے ہیں ساڑ کے جو پڑھے ہیں جی ادھر. بھئی ہمیں تو ان کا نام نہ لے، میں تو جل اٹھتا ہوں، مجھے تو تکلیف ہوتی ہے بڑی زیادہ. میں تمہارے بڑوں نے بتایا ہی ہے دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. میں تو جل اٹھتا ہوں، میرا تو دل سڑ جل بچ جاتا ہے یار. یہ لوگوں کو کیا ہو گیا، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا. نہیں بدلو اپنے آپ سے. اس نے کوئی امتحان نہیں مانگا، اللہ کی قسم ہے. آپ سے بیٹا مانگا ہے، آپ سے بھتیجا مانگا ہے اس نے، آپ سے بھانجا مانگا اس نے مانگا بھی انہی سے تھا جو دے سکتے تھے. ساڑھا میں پتہ ہی کنے جو گئے ہیں. تمہیں تو نہیں کہا نہیں بدلو. دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. اور یہ یاد رکھنا، ہمارے بڑوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے، ہمارے بڑوں نے کوئی یہ واقعی ان کے حال تھے حضرت جی. یہ واقعی ان کے حال. یہ ایک صحابی ہوئے ہیں حضرت عبداللہ بن زید انصاری حضرت، یہ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے. حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گئے، آپ نے پردہ فرما دیا. یہ اپنے کھیت میں ہل چلا رہے تھے. وہ بندہ آیا، اس نے آگے کہا عبداللہ تم اپنے کھیت میں ہل چلا رہے ہو، اللہ کے محبوب علیہ السلام کا وصال ہو گئے. پہلے تو یقین ہی نہیں آیا. کہا تو سچ کہہ رہے؟ کہا یہ بات ہے کہ اس میں بندہ جھوٹ سے کام لے؟ واقعی اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا. یہ مستجاب الدعوات سے آگے تھے، ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی. انہوں نے اپنے کھیت میں کھڑے کھڑے اللہ کے حضور دعا کی، ربا جے تیرے محبوب ہی نہیں رہے تینا اکھاں دا کی کرنا ہے، اکھاں تے ایسلی ہاں تیرے محبوب دا دیدار کرنے سے ہے. اگر تیرے محبوب ہی نہیں رہے تو میں نے آنکھوں کا کیا کرنا؟ تو اس طرح کر مجھ سے میری آنکھیں لے لے. دیکھا یہ اپنے کھیت میں کھڑے کھڑے اندھے ہو گئے. یہ کوئی لطیفے نہیں لکھے، انہوں نے کر کے دکھایا. دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. میں کہا اگر محبوب ہی نہیں تو آنکھوں کا کیا کرنا؟ ہم نے نہیں یہ نظارے دیکھنے، ہم نے نہیں بڑی دیکھنی، ہم نے نہیں نالان دیکھنا، ہم نے نہیں کاغان دیکھنا. اکھاں تے ہے ہی ایسے نہیں کہ یار ویکھنا ہے. یہ نہیں لکھے تھے انہوں نے. یہ حال تھا. میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے وہ لکھا ہے جب آپ کی ولادت ہوئی میرے محبوب علیہ السلام مکہ میں نہیں تھے، اب باہر تھے. جب آپ مکہ پاک تشریف لائے تو مولا مشکل کشا کی ولادت کی خوشخبری آپ کی بارگاہ میں پیش کی گئی. آپ اپنی چچی جان سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دینے گئے. وہ آگے سے عرض کرتی ہیں خوشی تو ہے بچے کی پیدائش کی، لیکن ایک دکھ بھی ہے. فرمایا دکھ کیا ہے؟ وہ عرض کرتی ہیں بچہ نابینا ہے، کیونکہ حضرت علی آنکھیں نہیں کھول رہی تھی. آپ نے فرمایا دو میری گود میں.
جیسے آپ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو اپنی گود میں لیا، حضرت علی پاک نے آنکھیں کھول دی، بہت ڈر گیا۔ وہ لکھا ایک دن حضور نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا، علی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے؟ عرض کی محبوب اس لیے نہیں کھول رہا تھا، میں چاہتا تھا جب آنکھیں کھولوں سب سے پہلے اپنا محبوب دیکھوں۔ نہیں لکھا دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار۔ ادھر سے آواز آ رہی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں۔ کوئی سائل، کسی نے کینیڈا جانا ہے، کسی نے آسٹریلیا جانا ہے، کسی نے یو کے جانا ہے، کسی نے پیلی چاہیے، کسی نے مجھاں چاہیے نے، کسی نے ٹریکٹر چاہیے۔ کوئی وہ کون ہے جڑا صرف سانو چاہن والا ہوئے؟ ہم تو مائل بکرم، کوئی شاعر بھی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ رہے۔ من یہ لکھا جب حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جج نے سزائے موت سنا دی نا، اور اپنے قلم کی نب توڑ دی اس نے، وہ فیصلہ ہو گیا۔ اب وہ جو اہل اللہ تھے نا، ان کو سکون ہی نہیں آ رہا، ان کا ساڑھے ہونے علم الدین پھانسی چڑھ جائے۔ محمد علی جناح نے بھی بڑی کوشش کی تھی، انہوں نے کہا تھا علم الدین کو، علم الدین صرف جج سامنے اینا کہہ چھڑ، میں نہیں ماریا، تو ہی مارے ہے، تو نے اس کو واصل جانن کیا، بس ہیلا ہے۔ جج کے سامنے اتنا کہہ دے میں نے نہیں مارا، مارا تو نہیں ہے، ہیلا ہے، ایک ہوشیاری کہہ لیں، ایک چلاکی کہہ لیں، ایک چال کہہ لیں، ایک وکالت کا داؤ پیچ کہہ لیں آپ اس کو۔ کہا مارا تو نہیں ہے، بس جج کے سامنے کہہ دے میں نے نہیں مارا، میرا کام ہے علم الدین تجھے چھڑانا۔ تو آگے سے علم الدین کہنے لگے محمد علی ساری زندگی ایک کام کیتا ہوتا تو بھی منو کر جاؤں، میں ایک کام کیتا ہوتا تو میں نہیں مارے ہے، ہر جگہ کھڑا ہو کے کہوں گا میں نہیں مارا ہے اس کو، ساری زندگی ایک کام ہوا اس سے بھی انکار کر دوں۔ عشق کب ڈرتا ہے حضرت؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل بھی محو تماشائے لبے بام۔ اس کا ڈرتا نہیں ہے مرنے سے، جس کو مرنے سے ڈر لگتا ہے وہ عاشق ہے ہی نہیں، اور جو عاشق ہے وہ نہیں مرنے سے ڈرتا حضرت۔ ہاں جی، وہ جتنے بھی تھے نا حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی اور ہمارے انہوں نے کہا ساڑھے انہیں علم الدین سولی پہ چڑھ جائے گا، نیچے زور لگایا نہیں لگا، اب اوپر لگاتے ہیں۔ اور بزرگوں نے آپس میں فیصلہ کیا کیا، بزرگوں نے کہا بھائی ہم ہی لوگوں کو نسخہ بتاتے ہیں کہ جب کوئی بے گناہ قید ہو، شرط ہے کہ بے گناہگار نہ ہو، بے گناہ قید ہو، وہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے، اللہ اس کی برکت سے غیب سے رہائی کا اہتمام کر دیں۔ اگر خود نہیں نہ کر سکتا تو کسی سے سنے گا، اگر یہ بھی نہیں ہے قید خانے میں ہے جیل میں ہے یہ بھی نہیں ہے تو پھر کسی متقی حافظ قرآن کی بارگاہ میں عرض کرے حضرت روز میرے لیے پڑھ چڑھیا کرو، تو بڑا یقین ہے کہ اللہ سورہ یوسف کی تلاوت کی برکت سے رہائی کا اہتمام کر دیں گے۔ اب دوسری بات یہ ہوئی بھائی یہ پتہ نہیں علم الدین ناظرہ پڑھے بھی ہیں کہ نہیں، اگر پڑھے ہیں تو معروف پڑھے ہیں، مجہول پڑھے ہیں، قاری سے پڑھے ہیں، حافظ سے پڑھے ہیں، عورت سے پڑھے ہیں، سادہ پڑھے ہیں، مخارج سے پڑھے ہیں، ترتیل سے پڑھے ہیں، یا پڑھے ہی کوئی نہیں۔ اب یہ فیصلہ ہوا کہ یہ بھی ذمہ داری ہم لے لیتے ہیں، روز جا کے نا علم الدین کو قرآن سنایا جائے گا۔ اب جتنے بزرگ تھے نا ان میں حافظ قرآن صرف حضور میرے ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی، باقی غیر حافظ تھے۔ یہ ذمہ داری حضور میرے ملت نے خود پہ لی، جیلر سے اجازت لی، مل گئی۔ وہ جو باتیں باہر ہوئی تھی آ کے حضرت علم الدین سے لی، بھائی پتہ نہیں تو پڑھے ہیں، سادہ پڑھے ہیں، قاری کو پڑھے ہیں، حافظ کو پڑھے ہیں، عورت کو پڑھے ہیں، تجوید نہ پڑھے ہیں، مخارج نہ پڑھے ہیں، یا پڑھے ہی نہیں، تو یہ ڈیوٹی نا میں نے لے لی ہے، اب روز آ کے نا ہم تمہیں سورہ یوسف سنایا کریں گے۔ آگے سے علم الدین کہنے لگے کہ بلا اس نے چنگی گال کیڑی ہے، سید قرآن سنائے اور علم الدین سنے، اب سنائیں، میں سن رہا ہوں۔ حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی نے تلاوت شروع کی سورہ یوسف کی۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا
لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. حافظ قرآن جتنا مرضی پکا اور نہیں اے آگئی سارے آگئی وہ اب حضرت جی حافظ قرآن بڑا پکا بھی ہو نا بڑا لویا بھی تو تھوڑی سی توجہ ہٹنے کی دیر ہے ساتھ ہی خطا. اب ظاہر کفیت بنی تھی سامنے وہ بیٹھا ہے جو محبوب پہ قربان ہونے جا رہے ہیں بس تھوڑی سی توجہ ہٹی ساتھ ہی خطا. دیکھیں حضور میرے ملت ایک جگہ زبر کو زیر پڑ گئے. حضرت علم الدین آگے سے عرض کرتے ہیں حضرت ولی ہو سید بھی ہو لیکن پڑھن رب دا کلام دے ذرا تھوڑا جا دھیان کرو تو زبر نو زیر پڑ گئے. بڑے حیران ہوئے ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے پتہ نہیں ناظرہ بھی آندہ کہ نہیں وہی حافظ قرآن کی غلطی نکال جب توجہ کی تو غلطی بھی ٹھیک. حیران ہو کے حضور امیر ملت پھر سے یہ جماعت علی شاہ پوچھتے ہیں وہ علم الدین تو کتوں پڑھے ہے تو آگے سے حضرت علم الدین فرمانے لگے شاہ جی تسی تے پھٹیاں تے بہ کے استاداں کو پڑھیا میں پڑھیا بھی ہونا کچھ جنا تے نازل ہویا ہے. ہم تو مائے البکرم میں ہم تو فرمایا تھی پھٹیاں تے بہ کے استاداں کو تھی پھٹیاں تے بہ کے استاداں کو پڑھے ہے. علم الدین نے پڑھیا بھی ہونا کلو جنا ہوتے ہم تو مائے البکرم میں کوئی شاید ہم تو مائے البکرم میں کوئی راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے. اچھا چلو یہ تو پھر علم الدین تھے میں آپ کو اس سے بھی نیچے لیول پہ لے جاتا ہوں. یہ بس یہ ہوں سارے ملو آگے اللہ تعالیٰ بہت دے وہ یہ جامعہ فریدیہ قبلہ منظور رحمت اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت شخصیت ہوئی. مجھے یاد ہے میں نے صرف ایک بار نا حضرت کا مناظرہ دیکھا تھا. میں جامعہ نظامیہ میں تھا حضرت کا مناظرہ ہوا تھا مسئلہ حاضر و ناظر پہ. مجھے بڑا شوق تھا مناظرہ دیکھنے کا. ہم بڑی جلدی وہ بالکل سامنے جیسے یہ حضرت صاحب زلفہ والا بچہ بیٹھا ہے بالکل سامنے جا کے بیٹھ گئے. یہ تو سٹیج ہی کچھ نہیں ہے بہت بڑا سٹیج لگا تھا حضرت. اب وہ جو دوسرا گروہ تھا نا وہ سارے یاد آئی حضرت کی جانب سے کوئی نہیں آ رہا. سارے سب کی نظریں حضرت پہ لگی ہیں وہ حضرت نہیں آ رہے. صاحبزادگان بھی ہیں حضرت کے تلازہ کی تعداد ہزاروں میں ہے حضرت کی. لیکن جب حضرت آئے نا اکیلے ہی آئے کیونکہ میں بیٹھا تھا حضرت سامنے. میں نے دیکھا جو دوسرا گروپ تھا نا وہ آنکھوں میں اشارہ کیا اور تھوڑے مسکرائے. میں سمجھ گیا یہ کیا اشارہ ہوا ہے. اشارہ یہ اللہ ہے بھائی تو بابا تو کلا کسی اینے بڑے ہیں تو بابا پڑھ کے ٹال لینا. لیکن ان بے وقوفوں کو اتنا پتہ نہیں تھا یہ صرف بابا نہیں ان کا بابا ہے. اور یہ یاد رکھنا جو ان کا بابا ہو نا وہ ویل چیئر پہ بیٹھ کے بھی وقتہ ڈال دیتا ہے. وہ ویل چیئر پہ بیٹھ کے بھی وقتہ ڈال دیتا ہے کیونکہ وہ ہوتا جو ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ ان کا بابا تھا بابا منظور احمد. وہ ہو گئی مناظرے کی شرائط طے ہوئی. اب یہ ہوا کہ جی گفتگو کی ابتدا کدھر سے ہوگی. قبلہ فرمانے لگے جی میں ابتدا کروں گا گفتگو کی. اسپیکر آپ کے سامنے رکھ دیا گیا. آپ نے فرمایا بھائی مناظرہ یہ ہے کہ دلیل یاد آ گئی تو جیت گئے نہ یاد آئی تو ہار گئے. تو میں تو ویسے بھی بوڑھا ہو گیا مجھے باتیں نہیں یاد رہتی تو آؤ آج وکھرے انداز سے مناظرہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا یہ وکھرا انداز کیا مناظرے کا انداز تو ایک ہی ہے دلائل دیے جاتے ہیں پھر جج فیصلہ کرتا ہے. یہ وکھرا انداز کیا آپ نے فرمایا آج اس طرح مناظرہ کرنے ہیں یا نبی علیہ السلام دیکھ لو یا وقا دو. کچھ ہیں جن کی سنی جاتی ہے حضرت کچھ ایسے مقبول ہیں اس بارگاہ میں جن کی سنی جاتی ہے. فرمایا یا نبی علیہ السلام دیکھ لو یا وقا دو. نظر جی دکھا دے سکتے نہیں تھا اور اگر ویکتے تو ساتھ اپنے مسئلہ کا جنازہ بھی سر پہ رکھ کے لے کے جانا پڑتا تھا. وہ کیا ہوا ایک بھاگا دوسرا بھاگا تیسرا بھاگا سارے بھاگ گئے.
مجھے حضرت کے جملے آج بھی یاد ہیں. آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد. آپ نے فرمایا اوے بخار نہیں ہو سکتے ہے, کم از کم ویکھ ہی جاندے اینیاں دا بھلا ہو جانا سی ہے. ہم تو مائل بکرم کوئی سائل, ہم تو مائل بکرم کوئی سائل, راہ دکھائیں کسے کوئی راہ رہے. یہ آپ نے نا مدینۃ الرسول لکھی ہے, بڑی خوبصورت کتاب. اس میں حضرت نے لکھا ہے, آپ فرماتے میں حج پہ تھا, اور حج پہ نا پاکستان سے آئی ایک سیاسی شخصیت بھی تھی میرے ساتھ. حج کر لیا, حاجی ہوا شہنشاہ کا روزہ دیکھ. لیکن دکھ کی بات یہ, اب دیکھنے کوئی نہیں جاتا, سارے دکھانے جاتے ہیں. حضرت کیڑی جگہ جسے تھی تصویر نہیں کھچتے ہیں, وہ ویکھن جاندے ہو کہ بخان جاندے ہو؟ تسی پتر ہوں ویکھن کوئی نہیں جاندے, تسی بخان جاندے ہو. کیڑی جگہ جسے تھی تصویر نہیں کھچنی ہوندی ہے. اے خدا کے بندو, ہوش کے ناخن لوگ, تم دیکھنے جاتے ہو تمہیں بڑا بڑا کچھ دکھاتے. جو دیکھنے جایا کرتے تھے وہ دکھاتے بھی تھے. ایویں نہیں کسی نے کہا سینے سے لگی جالی بس یاد رہا اتنا, پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. سارے تو بگان جاندے ہو, بلکہ دکھ ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے اگر سنہری جالیوں کے سامنے 100 بندے کھڑے ہیں نا, تو 90 بندوں کے ہاتھ میں کیمرہ ہے. کوئی 10 ہوں گے جو وہاں سر جھکائے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. کیونکہ قصور حضرت ساڈا بھی بڑا ہے, اسی بھی قسم ہی چک لی کہ کرنی گزارنے دے. میں اس دن وہ ایک پروگرام پہ تھا, اس دفعہ حج پہ مجھے بڑے فون آئے, میں نہیں کتے بھی گیا حضرت جی, کیونکہ سچی بات کرو لوگوں کو غصہ لگتا ہے, جھوٹ بولو تو ہوش ہوندے. وہ ایک جگہ میں پھنسے ٹوری گیا, میں پھر دسیا کہ اج کی یہ تے اج خریدا کیوں نہیں. میں نے ہر کھ نہیں کیا. وہ جڑی میری سفارش ہی انہوں دا فون آیا, حضرت صاحب کی کہہ رہے ہو؟ میں کیوں کی ہویا؟ وہ انہوں دا فون آیا, وہ کہندے حضرت صاحب تے سانوں بست کر کے گئے. میں دسیا نا کہ اج ہے کی وہ بھاجی بالکل داڑھی منی دی تو نعت خان لگا دا, گل پاؤ پھلاں دے ہار میں مدینے چلی. میرے کو نہیں رہا گیا, میں نے کہا دے ہار پائیے, یہ تے داڑھی منڈا ہے. اینو تے سارے اے آکھو پائی اے دس اے منیا منہ لے کے نبی علیہ السلام دی بارگاہ تے کیویں جانا ہی؟ ہار کتھوں آ گیا دے؟ اے ہار کتھوں آ گئے؟ اور اس کو تو سارے بٹھا کے یہ سمجھاؤ تو رسول اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے. سیابی ہجرت کی, بچے قربان کر دیے, بدر لڑی, احد لڑی, حنین لڑی, وہ صحابی پکا مکان بنائے. نبی علیہ السلام گزرتے ہوئے دیکھیں, پوچھیں کس کا ہے, عرض کی جائے فلاں بن فلاں کا ہے, وہ حاضر ہو سلام پیش کرے. نبی علیہ السلام اس سے چہرہ پہ, تینوں کا دیار پائی ہوئے, تیرے کا دیار بن گئے. لیکن کی میں چلو اے بھائی سمی ہو رہا سوڑ چھڑے نا, میں چوپ کر رہا, میری تاں تے تو جان جاندی ہے, جھوٹ بڑے بلواندا ہے. پھر جنہوں تے چسکا لگ دے نا, اسی صرف ایک 1000 دے نوٹ کی ادھر تھوڑے نال سچ نہیں بولتے. میری ڈیوٹی ہے آپ کو بتاؤں. بھائی داڑھی نہیں رکھی, سوچ لے نبی علیہ السلام دی بارگاہ سے چلنا ہے, اسے کی کہنے جا کے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں. میں اے کہہ کے بھیجیا گل پاؤ پھلاں دے ہار میں مدینے. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگر سنہری جالیوں کے سامنے 100 بندے کھڑے ہیں تو 90 کے ہاتھوں میں موبائل ہے, ان کو احساس ہی نہیں ہم آئے کدھر ہیں. لیکن جن کو پتا تھا نا, جن کو پتا تھا, وہ پتا کیا کہہ رہے ہیں, پائے کھڑے ہو کے, اور آپ نہیں. میرے علی شاہ کا خون ہے, وہ پتہ باہر کھڑے ہو کے کیا عرض کر رہے ہیں, شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا. کیا یہ کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں؟ میری میں 1000 دن اور کتے جھوٹ بول چھڑیا, گل پاؤ پھلاں دے ہار میں مدینے کا دے ہار پائیے. تیریاں نمازاں نہیں پوریاں, تو کی کر کے چلا کہ تینوں ہار پائیے؟ میں 1000 دے نوٹ لی جھوٹ بول چھڑیا, اپنی ڈیوٹی نہیں کی تھی. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج امت نبی کی بارگاہ میں جا رہی, لیکن امت کو احساس ہی نہیں کہ ہم جا رہے ہیں. میری نمازیں پوری نہیں, میری داڑھی نہیں, میرے سر پہ ٹوپی نہیں, میرے بال انگریزی ہیں, میں کھا حلال نہیں رہا, میں دل آزاری کرتا ہوں. میرا کام تھا,
میری ڈیوٹی میں نے کی، میں نہ پیچھے پہ گیا، اور پھر کیا ہوا؟ امت کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اور آج امت دیکھنے نہیں جاتی، آج امت وہاں دکھانے جاتی ہے۔ ہر جگہ موبائل، ہر جگہ موبائل، ہر جگہ موبائل، ہر جگہ موبائل۔ نہیں ٹھیک ہے کھینچو، میں کب منع کر، لیکن بیٹا کو احساس بھی تو لے کے جاؤ نا۔ ہم وہاں جا رہے ہیں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، داڑھی نہیں، نمازاں پوریاں نہیں۔ اور حضرت میں کرنی آپ نے اپنی مرضی ہے، یہ جو آپ عمرے کی ٹکٹ وغیرہ دیتے ہیں نا، میں آپ سے کہوں گا قرآن اندازی بند کریں، نمازیوں کو بھیجیں۔ ایک سال بابا بھیجو، ایک سال مائی بھیجو، ان کا حق ہے۔ آپ ان کو بھیج دیتے ہو جن کو پتہ ہی نہیں شہر مدینہ کے آداب کیا ہیں۔ نمازی بھیجو بیچارے روڈ دے میں کئی سال انہوں نے بھی بھیج دے، جو بے نمازی چوک بھیج دے، جو منہ منہ بھیج چھڑ دے تسی اتنے۔ نمازی بھیجو، ایک سال بابا بھیجو، ایک سال مائی بھیجو، امام بھیجو، خطیب بھیجو، جن کا حق ہے، جن کو پتہ ہے شہر مدینہ کے آداب کیا ہیں۔ تسی کہو گے نہیں مولوی صاحب اوتھو بلایا بلاوا آیا، اے میرے دل وچ ہی انہوں نے پایا جی۔ انہوں کہا سلیمان مصباحی تیرے سر تے وڈی پگ رکھی ہے، تینوں عزت دیتی ہے، لوکاں دے دل چ خیال پایا تیری گل مندے نے، تو دس انہاں نوں امام بھیجو، خطیب بھیجو، مفتی بھیجو، شیخ الحدیث بھیجو، نمازی بھیجو۔ انہوں نے بھیج چھڑ دے جنہوں نے پتہ ہی نہیں سیر دے آداب کی۔ بدلو تھوڑا سا نا، دیکھو ساڈے کیڑے کیڑا نمازی ہے جڑا نہیں گیا، کیڑی کیڑی مائی ہے، کیڑا کیڑا بابا ہے، کیڑا کیڑا بھائی ہے، کیڑی کیڑی بہن ہے جڑے نہیں گئے۔ بند کرو قرآن اندازی، دیکھو کیڑا نمازی ہے، دیکھو آلے دوالے پنڈ دے کیڑے کیڑے امام صاحب نے جڑے نہیں گئے ہیں، انہوں نے بھیجو یار جنہوں نے پتہ ہوئے، جنہوں دے دل واقعی تڑپ دینے پہ حضرت جی انہاں واسطے، جڑے رون دے دینے جو روز یا رسول اللہ انظر حالا، یا رسول اللہ انظر حالا۔ یہ بند کرو حضرت قرآن اندازی والا مان۔ تاڑے کول نے تھی پتہ نہیں کیوں قرآن اندازیاں کری پھرن دے حضرت، تاڑے کول نے جنہوں بھیجنا چاہیے۔ بہرحال میری ڈیوٹی تھی، میں نے کر دی، آگے آپ کی مرضی ہے، زبردستی تو میں کروا نہیں سکتا حضرت۔ میں میرے ایک شاہ صاحب نے حضرت جی سید پاک ہے حضرت، وہ رون ہی لگ پہ کہنے لگے حضرت جی آلے رسول جا کے ڈبے جی شناختی کارڈ پان تے دیر نہیں کرتا، تھی کسی نے آکھو ہاں میں نے بھی بھیجے۔ خون علی ہے نا، غیور خون ہے حضرت جی۔ انہوں کہنے لگے مصباحی صاحب بڑا دل کرتا، تھی کسی نے آکھو ہاں۔ حضرت تھی تیاری کرو، تسی بھی جاؤ گے، تاڑی گھر دی بھی جائے گی، تاڑے جانے بھی جائے گی۔ انہوں نے نانے کا گھر ہے یار، انہوں نے نانے کا گھر ہے، انہوں نے آکے دیکھو کوئی سید جو فرق مسلمی ٹور چھڑ دے ہوتے، سید دیکھو، شاہ صاحب دیکھو، سیدہ دیکھو، جو چوک چوڑے مسلی بھیج دے ہوتے ہیں جنہوں نے پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کی ہے جا۔ اللہ کی قسم میرا رو پڑ، مجھے کہنے لگے شاہ صاحب حضرت جی میں کئی باری محفل سے دل کردا ہے، پھر دل نہیں منتا، میں تو نہیں پانا، آپ جتنے نانا جان دی مرضی ہوئے گی کرم کر سکیں گے۔ بندے بھیجو، دیکھ کے بھیجو۔ آپ کے ارد گرد ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں جو منتظر ہیں، آپ جس کو پتہ ہی نہیں عمرہ کیا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں حج کیا ہے، آپ اٹھا کے ان کو بھیج دیتے ہو۔ میں نے پھر لوگوں کو وہاں ایسی ایسی حرکتیں کرتے دیکھا ہے، اللہ معاف کر دے۔ امام صاحب تو کہہ رہے ہیں ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، حرم کی زمین ہے قدم رکھ کے چلنا۔ بہرحال بات بڑھتی جائے گی، میں نے کیمرے میں بات کہہ دی، انشاءاللہ یہ نکلے گی بات، اور مجھے امید ہے لوگ اس پہ عمل بھی کریں گے۔ بھائی انہوں پہ جو جڑا تڑفن دے ہے جنہوں پتہ ہی نہیں ہے، جو کٹور دے اسی حضرت جی انہوں